پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسے سوال نہ کرو ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں. اشیاء کس کی جمع ہے؟ شے کی. ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے. تبدا تبدون جیسے پڑھا، بدا یبدو سے، بے دال واو اس کا روٹ ہے. تسؤکم، بری لگے تم کو، سوء سے، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو وہ تم کو بری لگے. یعنی غیر ضروری چیزوں کے بارے میں غیر متعلقہ قسم کے سوال مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو جواب پھر تمہاری مرضی کے خلاف آئے. ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جن کا جواب تمہاری مرضی کے خلاف آئے تو پھر وہ جواب تم کو برا لگے، اچھا نہ لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں. حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جب نازل ہو رہا تھا قرآن. تُبْدَ لَكُمْ، تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسی باتوں کا سوال خاص طور پر منع ہے، کیونکہ اب تو قرآن کا نزول ختم ہو گیا. کیونکہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب صرف آپ کے دور کے ایمان والوں کو نہیں کیا گیا، بلکہ ہر دور کے لوگوں کو ہے کہ اے ایمان والو، ایسی چیزیں مت پوچھو کہ جن کا جواب تم کو برا لگے. اور اگر تم پوچھتے ان کو یا پوچھو گے ان کو اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر اللہ اور رسول کی زبانی واضح کر دی جائیں گی یا واضح کر دی جاتی. کیونکہ آپ کے زمانے میں جتنے بھی سوال کیے گئے یسألون کا کہہ کے، ان سب کے جواب دیے گئے. یعنی صحابہ کرام نے جو سوال آپ سے کیے ان کا جواب دیا گیا. اور قرآن پاک میں جتنے بھی سوال یسألون کا کے متعلق ہیں وہ اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں. عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے اس سے. تو یہاں عفا کا لفظ عفو سے ہے. عفو سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کی، یعنی خاموشی اختیار کی. عفو سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی. نما سکت عنہ فہو عفو، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ الحلال بین والحرام بین، جو حلال اور حرام چیزیں تھیں وہ اللہ نے بالکل بیان کر دی، واضح کر دی، بالکل واضح، میں کوئی اشکال نہیں. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے، یا ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کو یاد نہیں رہا ان چیزوں کے بارے میں تعلیم دینا. جان بوجھ کے خاموشی اختیار کی گئی. کیوں؟ تاکہ لوگوں پر زندگی مشکل نہ ہو جائے. اور پھر یہ گرے ایریا جو ہے اس میں کامن سینس استعمال کرنے کے لیے کہا گیا. ایسی چیزیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے ان کے بارے میں اس قسم کے سوال کرنا کہ جن کا کچھ بھی حاصل نہ ہو، یہ درست نہیں. کیونکہ وحی کا آنا بند ہو چکا ہے. اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی آسمانی تعلیم نہیں ہوگی. اب اگر کوئی بھی شخص کسی ایسے موضوع سے متعلق سوال کر رہا ہے کہ جس کا صحیح جواب بذریعہ وحی ہی آ سکتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ دراصل اپنی توانائی ضائع کر رہا ہے. کیونکہ کسی انسان کے پاس کوئی ذریعہ، کوئی سورس ہے ہی نہیں کہ کیا کرے، بلیک اینڈ وائٹ میں جواب لے کر آئے. اور ایسے کئی امور ہیں. ایسی جگہوں پر اگرچہ اجتہاد سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے. اجتہادی امور حتمی نہیں ہوتے. کوئی یہ کہے کہ اب بس فائنل ہو گئی، یہ بات نہیں. ایک عالم نے اگر کوئی اجتہاد کیا، کسی ایسے مسئلے کا حل تلاش کیا جس کا جواب قرآن اور سنت میں نہیں ہے، لیکن قرآن اور سنت پر بیسڈ اس علم کی روشنی میں کچھ ڈیڈیوس کیا، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو. لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا. کوئی اگر نہیں اس کو مانتا تو اس کے گمراہ یا کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. کیونکہ اگر یہ سوال اس وقت کیے جاتے جب وحی نازل ہو رہی تھی تو بات واضح ہو جاتی. لیکن اب تو وحی کا آنا بند ہو گیا، اس لیے اب تم ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو. حدیث میں آتا ہے ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے. بال تو بہت باریک چیز ہے نا،
تو اب اگر کوئی بال کے اوپر سے بھی کھال اتارنا چاہے تو کیا اتارے گا، کیا آئے گا اس کے ہاتھ میں؟ پہلے تو یہ سوچیں کہ بال کی کھال ہوتی بھی ہے کوئی؟ نہیں ہوتی. تو اگر کھال ہی نہیں ہے تو اتار کیا رہے ہیں؟ جتنی دیر بھی آپ کوشش میں لگے رہیں گے کچھ بھی نہیں اترے گا. یعنی کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، تم بھی ان کے بارے میں مت سوال کرو زیادہ. عفا اللہ عنہا، ہاں کیا ہے؟ ایسی باتیں، اشیاء کہ جن کے بارے میں سوال کرنا فائدہ مند نہیں، حاصل ہی کچھ نہیں سوائے کیلو کال کے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کہ اگر کسی شخص سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے گا. حلیم، بردبار ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا، بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے، کیونکہ اگر پکڑنے لگ جائے تو زمین پہ ایک بھی جاندار زندہ نہ رہے. اب اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھیے. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی زیادہ سوال کرنے سے منع کیا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑ دو جس پہ میں نے تم کو چھوڑا ہے، یعنی زیادہ سوال نہ کرو، یعنی جتنا میں بتا رہا ہوں اتنا ہی کافی ہے. کیوں؟ فإنما أهلك قبلكم کثرت سؤالہم و اختلافہم علی انبیائہم، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا کس چیز نے؟ کثرت سوال نے اور انبیاء سے اختلاف کرنے نے. یعنی انبیاء کی جو تعلیم تھی اس سے اختلاف کرنے پر وہ ہلاک ہوئے تھے. عمومی طور پر بھی یہ فرمایا گیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو چیز اس کے مطلب کی نہیں اس کو چھوڑ دے. تو سوال پھر کب کیا جائے؟ جب کوئی آپ کو ضرورت پیش آئے. بعض لوگ صرف وہمی گمانی خیال بناتے رہتے ہیں، صرف سوال برائے سوال کرتے رہتے ہیں، یا سنی سنائی باتیں، یا غیر ضروری اور غیر متعلق باتیں، یا ایسے مسائل جن کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ان کے بارے میں سوال ڈھونڈتے رہتے ہیں اور سوال کرتے رہتے ہیں جب بھی کوئی ہاتھ آ جائے. یا ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو ان کو پیش نہیں آئے مسئلے، یعنی ان کی پرابلم نہیں ہے. وہ چونکہ انہوں نے کہیں سنا لوگ ویسے کر رہے تھے تو ان کو بھی ایک شغل ہاتھ آ گیا، اور پھر کوئی ایسا بندہ مل گیا کہ جس سے وہ اپنی تسلی کر سکتے ہیں. تو اس چیز سے منع کیا گیا. تو ادب کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے معاملے میں بھی، اور خصوصاً دین کا علم کس نیت اور کس مقصد سے حاصل کیا جائے؟ نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے، نمبر 2 اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے. تو ایک بات ہم سب کو اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ آپ چاہے کلاس کے اندر سوال کریں یا کسی اور انسان سے سوال کریں، سوال صرف وہ کریں جس کا آپ کی ذات سے براہ راست تعلق ہو، واقعی آپ کی زندگی میں وہ مسئلہ ہو، واقعی آپ اس کا حل چاہتے ہو. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو آپ کا مسئلہ ہی نہیں، اس کے بارے میں سوال کر کے نہ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ دوسروں کا کریں. بعض لوگ محض اختلافات کو ہوا دینے کے لیے، بعض لوگ محض اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کے لیے، بعض لوگ اپنی ذہانت کا اظہار کرنے کے لیے طرح طرح کے سوال کرتے رہتے ہیں. اس سے مقصود ان کا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ یہ ثابت کرنا ہوتا مجلس میں کہ ہم بہت جانتے ہیں، بہت قابل ہیں، ہم صاحب علم ہیں، ہم مناظرہ جانتے ہیں، ہم دوسرے کو ہرانا جانتے ہیں. بعض اوقات سوال محض شرارتن کیا جاتا ہے کہ دوسرے شخص سے ایسی بات کی جائے یا ایسی بات پوچھی جائے جس کا جواب اس کے خلاف پڑے، وہ فتنے میں پڑ جائے، وہ پکڑا جائے. تو یہ سب بدنیتی پر مشتمل چیزیں، اور خصوصاً ایسے سوالوں سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ جن کا جواب پھر انسان برداشت نہ کر سکے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ لوگ اس کی ولدیت کے بارے میں شک کرتے تھے کہ یہ ناجائز بچہ ہے. تو اب اگر آپ اس کو بتا دیتے تو یہ بات اس کے لیے اور اس کے خاندان والوں کے لیے اور اس کی ماں کے لیے اور کس کس کے لیے باعث عار ہوتی. ایک چیز جسے اللہ نے چھپا دیا یا عیب کوئی ڈھانک دیا تو بس ڈھانک دیا. اب اس قسم کے سوال کرنا دراصل کیا ہے؟ ایسی باتیں سننا پھر جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ذرا سوچئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ایک مجلس میں ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے بتائیے میرا باپ کون ہے.
اب اگر آپ اسے یعنی آپ غلط بات تو نہیں بتائیں گے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو صحیح بات بتا دیں تو پھر ساری مجلس میں اس شخص کی عزت کیا رہے گی جس کے بارے میں اللہ کے رسول تصدیق کر دیں کہ اس کا باپ اصل میں وہ نہیں جس کی طرف یہ اب منسوب ہے، اس کا باپ اصل میں کوئی اور ہے۔ سوچیے اپنے آپ کو رکھ کے، ان تبد لکم تسؤکم، تمہیں کو اچھا نہ لگے۔ پھر اسی طرح اس طرح کا سوال کہ کسی شخص نے پوچھا کہ اینا ابی، میرا باپ کہاں ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ فوت ہو چکا تھا باپ، تو اس پر جواب کیا تھا؟ ابو کا فی النار، تمہارا باپ آگ میں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے بھی والدین فوت ہو چکے ہوں، ماں یا باپ، اور اگر پیغمبر اس کو یہ بتائے کہ تمہارا باپ آگ میں ہے، جہنم میں ہے، تو اس کے بعد پھر چین کب پڑے گا اس کو ساری زندگی؟ کچھ چیزیں اللہ نے غیب کے پردے میں رکھی ہوئی ہیں، ان میں ہم سب کی بڑی بھلائی ہے، تو نہ پیغمبر سے ایسی باتیں پوچھنی چاہیے اور نہ ہی اس کے بعد کسی اور سے۔ بعض لوگ غیب کی خبریں معلوم کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، نجومیوں کے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا ایمان گواتے ہیں، اور ایسے سوال ان سے کرتے ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دی، دیکھیے یہ آیت بھی اسی صورت میں ہے جس میں یہ کہا گیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی جتنی باتیں تمہاری ہدایت کے لیے ضروری تھیں وہ تم کو دے دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی بھولے نہیں ہیں، اور اگر کسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ کیا ہے؟ دراصل عفا اللہ عنہا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا عفو ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، تاکہ تم مشکل میں نہ پڑو۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گی کہ یہ کیسے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ، خواتین یہ سوال کرتی رہتی ہیں، مجھ سے بہت دفعہ ہوا ہے کہ کیا آپ ویکسنگ کر سکتے ہیں، اپر لپس کی تھریڈنگ کر سکتے ہیں، کیا آپ اپنے جسم سے بال اکھیڑ سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ قرآن اور سنت میں کہیں بھی واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا، خاموشی اختیار کی گئی اس کے بارے میں کہ بازوؤں کے بال اکھاڑے جائیں یا نہ، ہاتھوں کے اکھاڑے جائیں یا نہ، اپر لپس کے اکھاڑے جائیں یا نہ، خاموشی اس معاملے میں۔ 3 طرح کا بالوں کا ذکر آتا ہے، وہ جن کو اکھاڑنے یا جن کو کاٹنے کا حکم دیا گیا، صاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ سب جانتے ہیں کہ انڈر آرم اور انڈر لیگز جو بال ہیں جو زائد ہیں، ان کا ہونا فطرت کے خلاف ہے، ان کی صفائی ضروری ہے اور اس کا باقاعدہ حکم ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ بال ایسے ہیں کہ جن کا کاٹنا یا اکھاڑنا منع ہے، جس میں خاص طور پر داڑھی کا بالکل ختم کر دینا، مونڈ ڈالنا، یہ منع ہے۔ پھر اسی طرح بموں کے بال اتارنا، متنمسات کا جو لفظ آتا ہے۔ کچھ بال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خاموشی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ چن پر، اپر لپس، بازوؤں کے، ٹانگوں کے، جسم کے، اور فالتو کچھ نہیں کہا گیا ان اعضاء کے بارے میں۔ یہ خاموشی کس چیز کی خاموشی ہے؟ یہ خاموشی کس لیے چھوڑ دی گئی؟ جس کی ضرورت ہے وہ کر لے، اور جس کی ضرورت نہیں وہ نہ کرے۔ اب اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ نہیں، جس نے بازو کے بال اتارے وہ تو حرام کر رہا ہے اور وہ تو بہت گناہگار ہے، تو وہ دلیل لائے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے سنت میں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو جب قرآن اور سنت خاموش ہے تو وہاں خاموش رہو۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ایسے معاملات میں انسان کو کامن سینس یوز کرنے کا کہا، کیونکہ سب لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی ان بالوں کے اتارنے کرنے کی، بعض عورتوں کو ہوتی ہے۔ ہر عورت کی چن پہ بال نہیں ہوتے، ہر عورت کی لپس پہ بال نہیں ہوتے۔ تو پھر ایسی صورت میں ان بالوں کو اتارنے کے لیے جب کوئی تحریم کا حکم نہیں آیا تو پھر خود سے تو حرام نہیں کر سکتے۔ اور صرف یہ اس معاملے میں نہیں، بہت سے امور ایسے ہیں کہ جن کے معاملے میں واضح حکم نہیں ہے، نص میں خاموشی ہے، اور یہ گرے ایریا بہت سارا ہے۔ الحلال بین الحرام بین، حرام کی حدود، اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر سورۃ المائدہ میں موٹی موٹی کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے حرام حلال کی بہت سی باتیں، پیچھے سب مدنی صورتوں میں اشارات ملتے ہیں، کھانے میں کیا حرام ہے، پہننے میں کیا، کمائی میں کیا، ربا کی بات ہوئی، رشوت، ان سب چیزوں کی بات ہوئی، یتیموں کے مال کھانے کی، وراثت ناحق دبانے کی، سب چیزوں کا جو جو حرام چیزیں بہت کھلا بتا دیا گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی۔ تو ایسی چیزوں کے معاملے میں انسان کو بلا وجہ نہ کسی اسکالر سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسے سوال کر کے زج کر دیتے ہیں کہ وہ صرف
اپنی جان چھڑانے کے لیے پھر کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ خوش رہو، یہ کر لو جا کے. اکثر سوال اس طریقے سے کریں گے کہ جواب پھر اپنی مرضی کا آئے، اور پھر اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیں گے، دوسرے پہ ڈال دیں کہ ہم نے پوچھ لیا اور بس ٹھیک ہے، اب ہم اپنی مرضی کریں. تو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، تم حج کرو. تو اقرا بن حابس اٹھ کے کہنے لگے کیا ہر سال؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، اور جب خطبہ دے چکے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ اگر میں صرف ہاں کر دیتا، صرف آپ اشارے سے بھی ہاں کر دیتے تو امت کتنی مشقت میں پڑ جاتی. زندگی میں ایک دفعہ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہے، کہاں یہ کہ سارے لوگ ہر سال پہنچ جاتے. اور آپ دیکھیں کہ اب کتنی پابندیوں کے باوجود بھی جتنا کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو پھر حالت کیا ہوتی، لوگوں پر کتنی مشکل ہوتی، اور پھر انتظام کرنے والوں کے لیے کتنی مشقت ہوتی، صرف ایک ہاں کی وجہ سے. اور یہ ہاں صرف ایک سوال کی وجہ سے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے بعض اوقات لوگ راہ چلتے سوال شروع کر دیتے ہیں، یا ادھر سے ایک پوچھ رہا ہوتا ہے کچھ، دوسرا ادھر سے کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے. میں اس کا جواب دے رہی ہوں، وہ بھی ساتھ سوال کر رہا ہے. اگر میں نے اس کو ہاں کر دی تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میرے سوال کی ہاں ہوئی ہے یا اس کی ہوئی ہے، اور پھر بات مجھ سے منسوب کر دی جائے گی. ایک تو یہ ویسے ہی سراسر علم کے ادب کے خلاف ہے کہ راہ چلتے کسی سے علمی سوال کیا جائے. علمی سوال مجلس کے اندر ہونے چاہیے، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہونے چاہیے، اور ضرورت کے بغیر نہیں ہونے چاہیے. اور اگر ضرورت ہے تو باقاعدہ یا تو لکھ کے دینا چاہیے، یا پھر کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں واقعی وہ سوال جواب ہو رہے ہوں. یا پھر یہ ہے کہ جتنے بھی ایسی جگہیں جو کوشچن آنسرز کی ویب سائٹس ہیں، یا پھر ٹیلی فون پر ایسی اگر مدد کہیں سے اویلیبل ہے. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں نے باقاعدہ ایک فتویٰ سینٹر قائم کر رکھا ہوتا ہے، جس وقت بھی کوئی کال کرے دن رات میں وہ وہاں ان کو جواب دیتے ہیں، یا مخصوص آورز میں جواب دیتے ہیں. تو پھر اگر کوئی واقعی حقیقی ضرورت پیش آئی ہے تو سوال کر کے انسان معلوم کر لے. اور لیکن اگر کسی کے گھر میں انسان فون کر رہا ہے تو بھی سوچ سمجھ کے کرے کہ کھانے کا وقت ہے تو وہ شخص کھانا کھائے گا یا آپ کی بات سن کے آپ کو جواب دے گا، یا اگر سونے کا وقت ہے تو وہ سوئے گا یا آپ کو اٹھ کے جواب دے گا. کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ چونکہ آپ دین جانتے ہیں لہٰذا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ انسان ہیں یا حیوان ہیں، آپ ہر وقت ہماری سروس کے لیے اویلیبل رہیں، چاہے آپ کا دماغ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خدمت خلق 24 گھنٹے کیا کریں، اور جس وقت ہمارے ذہن میں کوئی خلل ہو جائے تو اس کا ہمیں تسلی بخش جواب دیں. تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو لوگ کسی کے پاس جاتے تھے اور پھر حالات اور ماحول دیکھ کے سوال کرتے. اب ٹیلی فون اور ہر چیز نے اتنی سہولت پیدا کر دی کہ اس میں کوئی بھی رعایت باقی نہیں رہی کہ کون کس وقت کس سوچ میں اور کس حالت میں ہے، کیونکہ امانت کا معاملہ ہے یہ، علم کی ادائیگی جو ہے. اور پھر آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ فتویٰ کا جو موضوع ہے یہ بڑا خطیر موضوع، خطیر سے مطلب بہت خطرناک، بہت سینسیٹیو ایشو ہے. تو حرام حلال کے سوال خصوصاً چلتے پھرتے اور ایسے شغلاً ایک محفلوں میں بیٹھ کے بحث مباحثے کے طور پر نہیں کرنے چاہیے. سب اہل ایمان سے یہاں خطاب ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. پہلا ادب کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ جن کے جواب پھر تم برداشت نہ کر سکو. اور پھر صرف وہ نہیں بلکہ ان پر عمل نہ کر سکو، کہ ان پہ عمل جو ہے تسؤکم کا مطلب دوسرا کیا ہوگا کہ ان پر عمل مشقت کی چیز ہو جائے، کہ اگر وہ تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو پھر تم پہ بہت بوجھ ہو جائے، جن کا کرنا مشکل ہو جائے. یعنی دو معنی ہوئے، جن کا کرنا مشکل ہو جائے اور جن کا جواب تم کو سخت ناگوار گزرے. اور اگر تم اس وقت سوال کرتے جب وحی نازل ہو رہی تھی تو تم کو بتا دیا جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب وحی کا آنا بند ہو گیا تو اب ایسے سوال بند ہو جانے چاہیے، کیونکہ اب کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ تمہیں اصل جواب لا کے دے. اور یہ کون سے سوال ہیں؟ کن چیزوں کے بارے میں؟ جن کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی. اور جن کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی اس کے بارے میں تم بھی کیا کرو؟ خاموش رہو، اور جو سمجھ میں آتا کر لو. اگر غلط بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے.